किसी भी معاشرے میں بے چینی اور بے سکونی کی بڑی وجہ افواہیں ہوتی ہیں۔ افواہ کے پھیلنے میں جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو افواہ کی وجہ سے بد امنی کی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر دین حق نے سنی سنائی باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بنا تحقیق بیان کر دے۔ اسلام نے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے، لہٰذا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ غلط بات کہہ کر دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، یہی اس کی شرافت کی علامت ہے، اور دوسرا وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، یہ اس کے سمجھدار اور ہوشیار ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کا ایک شاعر ابو عزا مسلمانوں کے خلاف اشعار کہہ کر کفار کو جنگ میں بھڑکاتا تھا۔ جنگ بدر میں یہ شاعر گرفتار ہوا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کیا کہ اگر اس مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے رہائی کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کفار کو اکسانا شروع کر دیا۔ پھر غزوہ احد میں ابو عزا دوبارہ گرفتار ہوا۔ گرفتاری کے بعد حسب روایت وہ پھر سے معافی مانگنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، اور یہ بات ایمان والے کی ہوشیاری اور سمجھداری کی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کہیں تم کسی قوم پر نادانی میں نہ جا پڑو، پھر تم بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز سے مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایسے ہی افواہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی پھیلائی گئی تھی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی سنائی بات یا افواہ کے پھیلانے کی سختی سے ممانعت کی ہے، لہٰذا افواہوں اور سنی سنائی باتوں کو پھیلانے سے اجتناب کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔